أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اے نبی، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ یعنی جو منافقین آ کے جھوٹے بہانے کرتے تھے، کوئی کہہ رہا ہے میری بیوی بیمار ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ خود ایشو اٹیچ ہے بیماری کا، جس کی وجہ سے میں اس قتال میں غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی؟ یہاں تک کہ پتہ چل جاتا ہے، آپ کے سامنے یہ چیز ظاہر ہو جاتی کہ کون ہے جو سچے ہیں اپنے دعووں میں، اور آپ جان لیتے کہ کون ہے جھوٹے جو صرف زبانی کلامی نعرہ بازی کر سکتے ہیں. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. جو لوگ واقعی اللہ پر ایمان لانے والے ہیں وہ تو کبھی اجازت نہیں مانگیں گے، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جہاد نہ کریں اپنی جان کے ذریعے اور مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں، اور اللہ تعالی ڈر کی روش اختیار کرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. اجازت تو صرف آپ سے وہی لوگ مانگ رہے ہیں، رخصت تو آپ سے صرف وہی لوگ مانگ رہے ہیں جہاد سے بچنے کے لیے جو در حقیقت اللہ پر اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے. دیکھ لیں جی، اللہ تعالیٰ کا تو فتویٰ بالکل کلیئر کٹ ہے. حالانکہ وہ سارے نمازیں پڑھنے والے تھے، اللہ کے ماننے والے، اس کے نبی کے ماننے والے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر. یعنی یہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے. اللہ کے ہاں تو وہ ایمان والا لکھا جائے گا نا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کے اوپر لبیک کہے گا. تو اللہ تعالیٰ کا تو فتویٰ بالکل واضح ہے کہ یہ نہ اللہ کے ماننے والے ہیں نہ یوم آخرت کے ماننے والے ہیں، اور ان کے دل تو شک میں مبتلا ہیں، تو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہے. یعنی اگر ان کا ایمان واقعی ہوتا یا ایمان کے اندر کوئی جان ہوتی، کنوکشن ہوتی، تو یہ حرکت نہ کرتے. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اور اگر انہوں نے ارادہ کیا ہوتا آپ کے ساتھ جہاد پر نکلنے کا تو یقیناً انہوں نے تیاری بھی کی ہوتی. یعنی وہ حالات نظر آ رہے ہوتے، لیکن ایسے نہیں ہے. کچھ نہ کچھ سامان تو انہوں نے تیار کیا ہوتا، لیکن اللہ ہی نے ناپسند کیا اس چیز کو کہ یہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکے، تو اللہ نے انہیں پست ہمت کر دیا، اور اللہ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا گیا کہ تم بھی بیٹھے ہو میں شامل ہو جاؤ. اگر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خصوصی کرم فرماتا تو یہ بھی جہاد کے لیے کھڑے ہوتے. یہ جو بیٹھ گئے ہیں اور رائے حق سے بھاگ گئے ہیں، مشکل وقت آیا قتال کا، ثابت قدم نہیں رہے، تو اللہ ہی نے نہیں چاہا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگر یہ آپ کے ساتھ نکلتے نا تو فساد ہی کرتے، اس کے سوا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، اور دوڑ دھوپ کر کے تمہارے درمیان یہ فتنہ ہی ڈالتے. وہ کیسے کہ ایک تو بزدل ہے، خود تو بزدلی دکھائیں گے، ساتھ یہ بھی ہوگا باقیوں کی ہمت بھی کام کریں گے. وہ تو 1.5 لاکھ دی فوج آ گئی جی، ہاں جی سانو آ گئے جی، انے کلپ چڑھ گئے جی، وہ فلانے نے بھی بیان دے دیتا، قزمہ نو کھایا جی جنہیں بھی بیان دیتا ہے، ساڑا کے لینا دینا.
ہم سچائی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں تو آپ نے تیار رہنا ہے کہ ہر طرح کی اپوزیشن آئے گی، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے. یہ تو مطلب انبیاء کا امتحان ہوا ہے، انبیاء کے ماننے والوں کو بھی ان تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. ہماری روش کیا ہے وہ سورہ آل عمران میں گزر چکا ہے کہ جب کافروں سے متعلق اہل ایمان کو خبر دی گئی کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں مدینے پہ چڑھائی کا، یعنی خندق کے موقع پر، تو نبی الاسلام ان کے ساتھیوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. یعنی یہ اپروچ ہونی چاہیے اہل ایمان کی، وہ اللہ پر توکل کریں بجائے یہ کہ وہ خود بزدل ہوں اور دوسروں کو بھی بزدلی کی طرف مائل کریں. نہیں، دلیری دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اگر یہ نکلتے بھی نا تو انہوں نے فساد ہی کرنا تھا اور فتنہ ڈالنا تھا، اور ابھی بھی ان کے جاسوس تمہارے اندر موجود ہیں. یعنی یہ جو ساتھ جا بھی رہے نا کچھ، ان میں بھی جاسوس موجود ہیں. انہوں نے تو قاتلانہ حملہ بھی پھر کیا نا حضور کے اوپر. غزوہ تبوک سے واپسی پہ جب آپ کو ایک چوٹی سے گرانے کی کوشش کی، وہ انشاءاللہ جب آیت آئے گی تو میں وہ واقعہ بھی ڈسکس کر دوں گا. ویسے الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے جاسوس تو تمہارے اندر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. اور اے نبی وہ اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کرتے رہے ہیں اور معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. کوششیں تو ساری کی ہیں نا. دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر یہ اندر ہی سے تو بھونکے مار مار کے کافروں کو انہوں نے سپورٹ کا یقین دلایا کہ تم چڑھائی کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. عین موقع پہ اس وقت روب کھا گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید آ گئی نبی الاسلام کے لیے، ورنہ اندر سے تو انہوں نے خیانت کی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. لیکن بہرحال بزدل تو بزدل ہوتا ہے، نہ دشمن کے کام آتا ہے نہ آپ کے کام آتا ہے. یعنی مخالفت میں بھی یوز کوئی نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ جان کا خطرہ تو لاحق تھا، اور وہی اللہ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے کوشش تو بڑی کی الٹ پلٹ کرنے کی، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ تعالیٰ کا امر غالب ہو گیا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی، اس کی وجہ سے ان کے فتنے دبے کے دبے رہ گئے. یعنی اللہ کی غیبی مدد تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی اس اسکیم کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن ناخوش تو یہ ہیں، اندر کی وہ جو ایک غلاظت ہے، اندر کی جو نفرت ہے، دشمنی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی بھی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. اور ان میں ایسے بھی ہیں جو آ کے کہتے ہیں، اب دیکھیں کیسے یعنی خبیث قسم کے لوگ تھے کہ رسول اللہ سے آ کے کس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے یا رسول اللہ ہمیں تو آپ اجازت ہی دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیں، یعنی آپ کا ہم انکار تو کر نہیں سکتے. یعنی جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ تسی کہہ رہے ہوتے پھر ٹوٹ پہنے ہیں، لیکن مہربانی کرو سانو نہ ہی ازماؤ. تو بہتر ہے کہ آپ ہمیں اجازت ہی دے دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کریں. فتنہ یہ ہے کہ آپ اگر ہمیں کہیں گے تو آپ کا منہ رکھنے کو ہم جا سکتے ہیں، یا ہم نہیں جانا چاہتے تو انکار کرنا پڑے گا، بہانے لگانے پڑیں گے، تو ہم گناہگار ہوں گے اللہ کے حضور. حالانکہ اس سے بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں خیانت. اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ عورتیں تو فتنہ ہے، شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے ہم کسی اور طرف نہ مائل ہو جائیں. بہانے بنانے نا، جو مرضی بناؤ، ٹھیک ہے نا. جا رہے پیغمبر کے ساتھ ہیں اور حرکتیں دیکھیں. تو یا رسول اللہ آپ ہمیں تو اجازت دے دیں، فتنے میں نہ ڈالیں. یعنی یہ آزمائش، آپ نبی کا انکار کر کے ہم گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کا تو انکار بھی نہیں ہم نے کرنا، بات بھی ماننی ہے، لیکن جانا بھی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ویسے انہیں کیا پتا تھا کہ 1400 سال بعد اس طرح کے امتی بھی آئیں گے جو کہیں گے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ جنت کی امید بھی لگائے بیٹھے ہوں گے. اور اس زمانے میں بھی دیکھ لیں اس قسم کے لوگ موجود ہیں کہ ہمیں تو آپ اجازت دے ہی دیں، نہ فتنے میں مبتلا کریں، ہمیں کیوں آزمائش میں ڈالتے ہیں.
کہ ہمیں منہ پہ انکار کرنا پڑ جائے, کوئی جھوٹا بہانہ لگانا پڑ جائے, تو آپ مہربانی کریں خود ہی ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم نہ جائیں. اب اس کے اوپر جو جواب ہے نا اللہ تعالیٰ کا, بھئی نبی کی شان سے تو بعید ہے کہ وہ اس طرح بات کریں, کیونکہ ان کے تو اخلاق اعلیٰ درجے کے ہیں, وہ اپنی سیرت کے اعتبار سے تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں, لیکن اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اللہ تو دو ٹوک بات کرنے والا ہے. خبردار, فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں, یعنی اس سے بڑا کون سا فتنہ ہوگا کہ نبی سے آگے اجازتیں مانگتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے جہاد میں نہیں جانا, تو مہربانی کرے آپ خود ہی اجازت دے دیں, ورنہ ہم کہیں وہاں پہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے, یا آپ کو انکار کرنے کا گناہ ہمارے ذمے نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس لیول پہ سوچ کا ہونا ہی, بیڑا تو تمہارا ڈوب گیا پہلے ہی, مطلب وہ جہاد پہ جانا ہے یا نہیں جانا وہ تو چھوڑ دو, پہلے ہی تھوڑا بیم مارا گیا, آگے کیا کرنا ہے, کفر تو کر چکے, جو آپ کے ساتھ کام ڈلنا تھا وہ ڈل چکا, کہ آپ کا ایمان اس لیول کا تھا کہ آپ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہو, تو فتنہ تو وہاں جانے سے ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا, ادھر ہی اس آزمائش کے اندر تم ناکام ہو گئے. اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اے نبی, اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے نا تو انہیں بڑا برا لگتا ہے. اب یہ اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ جمع کے سیغے کے ساتھ نہیں ہے, سنگولر کے سیغے کے ساتھ ہے. اور اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جائے تو یہ پھر یہ کہتے ہیں, یہ کہیں گے شکر ہے ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ درست کر لیا تھا, اور یہ لوٹ جائیں گے خوشیاں مناتے ہوئے. یعنی اس کے اندر ایک مستقبل کی بھی پیش گوئی تھی, آپس میں تو انہوں نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ بھئی گئے ہونے 30,000 کا لشکر 1.5 لاکھ سے ٹکرانے گیا ہے, جو سپر پاور ہے, جن کے پاس سارے ریسورسز ہیں. یہاں تعداد میں بھی 1/4, ریسورسز بھی کوئی نہیں, اور وہ صدیوں کی امپائر کھڑی ہوئی جس کی اتنی حکومت ہے. اسی لیے تو مسجد درار بھی انہوں نے پیچھے سے بنا لی تھی منافقین نے, کہ ٹھیک ہے پیرلل میں ہم اپنا ایک سارا سلسلہ چلائیں گے, یہ تو جو جا رہے ہیں یہ تو اب مریں گے, یہ واپس نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے نا, اور پھر ہمارا اپنا سلسلہ چل پڑے گا. اگر ان کا واقعی یقین ہوتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو انہیں یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے تو نبی علیہ السلام کو سرخرو کرنا ہے, اور وہ سرخرو کیا, اسی لیے پھر ہاتھ پاؤں پڑ گئے. وہ آگے چل کے آپ کو سورہ توبہ میں ہی آئے گا, اور راستے میں آیات نازل ہو رہی ہیں کہ نبی جیسے ہی اب آپ واپس جائیں گے نا تو دیکھیں یہ کیسے کیسے بہانے آپ کو آگے کرتے ہیں, کیونکہ پوری دنیا پہ روب تو پڑ گیا نبی علیہ السلام کا کہ وہ رومن امپائر جو ہے وہ جب حضور وہاں بارڈر پہ پہنچے تو وہ بھاگی, پہلے ہی مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوئی. تو عرب کے اندر کوئی کیا حضور کا مقابلہ کر سکتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ پھر بہانے بنائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ ہو گیا, بس ہم آپ کے ساتھ ہیں, اب یہ ہے وہ ہے, تو اس قسم کے بہانے بنائیں گے. لیکن اصل میں ان کے دل کی خواہش یہی ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے نا جب, تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شکر ہے ہم نے اپنا پہلے ہی بندوبست کر لیا کہ ہم اس وقت شامل نہیں تھے, ورنہ ہم بھی اس تکلیف سے گزرتے. اور یہ سارا ان کا ایٹیچیوڈ ساری جنگوں میں تھا. غزوہ احد کے موقع پر بھی آپ کو پتہ ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس نبی کے ساتھ نہ شامل ہو. دیکھو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہمارے بھائی بھی ہماری بات مان لیتے تو آج قتل تو نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا غصہ آیا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تمہاری موت بھی مقدر ہوئی ہوتی نا, تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ موت جو ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ میدان جنگ میں چلے گئے؟ اور یہ حقیقت بات ہے, موت اللہ تعالیٰ نے موت کا ڈسین اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے, ورنہ تو دنیا میں کوئی بھی حق کی آواز اٹھانے والا حق کی آواز اٹھا ہی نہ سکے, اتنے دشمن ہوتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہتا ہے وہ اس آواز کو چلاتا ہے. خالد بن ولید کی جو قبر بنی ہوئی ہے شام کے اندر, وہاں پہ بعد میں مزار بن گیا, مسجد بھی ساتھ اٹیچ ہے. تو وہاں جو مزار کی دیوار کے اوپر ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں, جن کا ترجمہ ہے کہ اگر
موت میدان جنگ میں آنی ہوتی تو میں 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا ہوں. اور 100 جنگیں یہ نہیں ہے کہ مطلب کمرے میں بیٹھ کے تو آپ وائی فائی کے ذریعے جنگ لڑ رہے ہیں نا. ہاں, گھوڑے پہ بیٹھ کے فرنٹ سے آگے لیڈ کرنا, ہر جنگ میں آگے جا کے لڑنا. غزوہ موتا میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں ٹوٹی ہیں لڑتے ہوئے خالد ابن ولید کے ہاتھ کے اوپر, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو ظاہر ہے وہ اپنے سے بہت بڑا لشکر سامنے سے رومن امپائر کا آ گیا تھا. اور اس کے بعد یرموک کے اندر بھی آپ کی کمٹمنٹ تھی. تو ان کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے موت کو 100 سے زیادہ جنگوں میں تلاش کی ہے. اگر موت جنگ میں شریک ہونے سے آنی ہوتی نا تو مجھے آ جاتی. میرے جسم میں کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں بچا جہاں پہ تلوار کا زخم یا برچھی یا نیزے کا زخم نہ لگاؤ. پورا جسم, ظاہر ہے 100 جنگوں میں تیر بھی لگ جاتے ہیں, تلوار کا زخم بھی ہو جاتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ مطلب ان کو کچھ ہوتا نہیں تھا, زخم تو لگتے ہی تھے. اور میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. یہ ان کے اشعار ہیں اور یہ حقیقت بات ہے جی. اللہ تبارک و تعالی غلبہ فرما دیتا ہے. تو اگر آپ کے اوپر کوئی یعنی برا وقت آیا تو پھر یہ کہیں گے شکر ہے ہم نے اپنا پہلے ہی بندوبست کر لیا تھا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اے نبی ان سے فرما دو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہماری مقدر کر دی ہے. وہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جو اللہ نے آزمانا ہے وہ تو آزمانا ہے, جو سورۃ الحدید میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ کوئی مصیبت نہیں تمہاری جان میں, نہ اس زمین کے اوپر اجتماعی ہو یا انفرادی ہو, وہ نازل نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے نزول سے پہلے ہم نے اپنے پاس لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ تکلیف آئے گی. اس لیے کہ تاکہ تمہیں جو بھلائی پہنچے تم اس پہ شیخی نہ بگاڑو, اور جو تکلیف پہنچے اس کے اوپر غم نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں. تو نبی ان سے فرماؤ کہ ہمیں تو کوئی تکلیف آنی نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے. وہی ہمارا حامی و ناصر ہے, وہی ہمارا پشت پناہ ہے, اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جس طرح یہ بنیادی عقیدہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس طرح یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ جو تکلیف اللہ نے مقدر کی ہوئی ہے وہ آگے رہنی ہے. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. اے نبی تم فرماؤ کہ تم لوگ یعنی ہمارے جو مخالفین, منافقین, کافر, تم لوگ ہمارے بارے میں جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو نا, تو ہمارے بارے میں جو بھی تم نے امید لگائی ہوئی ہے نا, دونوں صورتوں میں ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے. یعنی ہم مارے جائیں یا زندہ بچ جائیں. مارے جائیں تو اللہ کے حضور شہید ہیں, زندہ بچ گئے تو جہاد کا ثواب ہے اور غازی ہیں. دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں ہمارے لیے بھلائیاں ہیں. ہمارے لیے یعنی وہ دو کیسز ہیں نا, یا تو ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے جنگ کرتے ہوئے تو ٹھیک ہے جنت میں پہنچ جائیں گے, یا یہ ہے کہ زندہ واپس آ جائیں گے تو اس کامیابی کو تو تم بھی مان لو گے کہ ہاں یار زندگی بھی مل گئی اور کامیابی بھی نصیب ہوئی. ہم تو ون ون سچویشن میں ہیں. اس کے لیے انگریزی میں جو جملہ بولا جاتا ہے ون ون سچویشن. ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں حسنین یعنی دو ہمارے لیے بھلائیاں ہیں دونوں صورتوں میں, مر جائے تب بھی, زندہ بچ جائے تب بھی. لیکن جبکہ تمہارے کیس میں یہ ہے
ہم تو انتظار کر رہے ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ کے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے. یعنی کاش ہمیں بھی کبھی اجازت ملے نا تو ایک ایک کو پکڑ کے قتل کرے جو اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے اور اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. ہم تمہارے بارے میں تو دو چیزوں کے انتظار میں ہیں. ہمارے لیے دو چیزیں انتظار کر رہی ہیں، یا موت اور شہادت یا پھر غازی بن کے زندہ واپس آنا. تمہارے لیے دو چیزوں کا انتظار ہے کہ اللہ عذاب نازل فرما دے یا ہمیں اجازت دے دے کہ ہماری تلواریں تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں. تو پس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے سارے انتظار کرنے والوں میں شامل ہیں. دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین. اے نبی فرما دیجئے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ. یہ منافقین کے لیے بات ہو رہی ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنی جان بچانے کے لیے نا پیسہ بھی خرچ کر دیتے ہیں کہ چلو جانی قربانی نہ دینی پڑے تو پیسہ تھوڑا زیادہ دے دیں کہ یہ چندہ ہماری طرف سے آپ رکھ لیں، ہم خود تو نہیں جا سک رہے. جس طرح یہاں بھی آپ کو جہادی تنظیمیں کہتی ہیں کہ آپ تو جا نہیں سکیں گے تو چلے آپ چندہ ہی ہمیں دے دیں، ٹھیک ہے. تو وہ بھی یہ کہتے تھے چلو ہم جا تو نہیں سکتے تو چلو نبی الاسلام کی فائنینشیل کو سپورٹ کر دے. تو اے نبی ان سے فرما دو کہ تم چاہے تو خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کرو یا کراہت کے ساتھ، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. نہ نبی الاسلام قبول کریں گے، اور بالفرض اگر اللہ کے نبی نے شرافت کی وجہ سے قبول کر بھی لیا تو اللہ کے حضور تمہیں اس کا اجر نہیں ملنے والا. تم تو بے شک ایک نافرمان قوم ہو. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. کہ ان کے صدقات کیوں نہیں اللہ کے حضور قبول کیے جائیں گے یا رسول اللہ ان کے صدقات کو، مالی تعاون کو قبول نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اور نماز ادا کرنے کے لیے بھی یہ نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ، بوجھل پن کے ساتھ. اور یہ خرچ بھی کرتے ہیں نا تو اندر سے ان کا دل جو ہے نا وہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں تو نفع نقد ہے نا، آخرت کا نفع تو ادھار ہے. تو جیب تو ڈھیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اگینسٹ جو اللہ کی طرف سے نفع پہنچنا ہے اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. تو اے نبی علیہ السلام آپ کو ان کا مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ کے دشمن ہے تو اللہ نے اتنا مال کیوں دیا ہوا ہے، اتنے بیٹے کیوں دیے ہوئے ہیں، خوشحالی کیوں ان کے اندر نظر آ رہی ہے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسی مال، اسی اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے، یعنی یہ مال اور اولاد ان کے لیے عذاب بن جائے. تو یہ سرکار آپ نے دنیا میں ہوتے دیکھا نہیں ہے؟ جس اولاد کے لیے حلال اور حرام کی تمیز لوگ گوا دیتے ہیں، اینڈ پہ بستر مرگ پہ وہ اولاد انگوٹھے لگوا رہی ہوتی ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے. اور کئی لوگ اس حال میں مرتے ہیں کہ تیسرے چوتھے دن جب ہمسایوں کو بدبو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد تو باہر سیٹل ہوئی تھی، یہاں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ گئی تھی اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور لاسٹ میں تعفن پڑا تو پتہ چلا کہ 3 دن پہلے ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسی مال اور اولاد کو ذریعہ بنائیں گے اس دنیا کی زندگی میں عذاب دینے کا، اور ان کا سانس اس حال میں نکلے گا یہ کفر کی موت ہی مریں گے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ.
اور ویسے ہی آپ کو ملیں گے تو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہیں گے اللہ کی کہ ہم تم میں سے ہیں، اور یہ تم میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسی قوم ہے جو ڈر رہے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں آپ کے روب کی وجہ سے۔ چونکہ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آج کافروں کا پڑنا بھاری ہو گیا تو یہ اس طرف ہو جائیں گے۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ اگر آج انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے یا کوئی غار مل جائے یا کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو وہ منہ پھیر لیں گے اور اس طرف سے منہ زوری کرتے ہوئے آپ سے جان چھڑا کے کوئی اور الٹرنیٹو انہیں مل گیا تو وہاں چلے جائیں گے۔ یہ صرف مفادات کے لیے آپ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جو صدقات کے معاملے میں، جو بیت المال میں مال غنیمت آتا ہے، ان کے بارے میں آپ پر تانگ کرتے ہیں، اور اگر آپ اس میں سے ان کو کچھ دے دیں تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ روک لیں منہا اس میں سے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اپنی ذات کے لیے نہیں روکتے تھے، یہ نہ سمجھیے گا کہ روک کے مطلب اپنے پاس رکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ اس وقت کون زیادہ ضرورت مند ہے میں اسے دوں، اور یہ حضور کو اللہ نے اجازت دی تھی۔ سورۃ الحشر میں پہلے کی آیات نازل ہو چکی ہوئی ہیں مکی دور کے اندر، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جو چیز روک لیں اس سے رک جاؤ۔ مال غنیمت کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، ویسے تو جنرل بھی ہیں وہ کہ نبی اسلام جو دین بھی دیں گے وہ آپ نے لینا ہے، اور جس چیز سے آپ منع فرما دیں گے آپ نے رکنا ہے، لیکن سورۃ الحشر میں یہ باقاعدہ مال غنیمت کے بارے میں آیات آئی تھی، مال فے کے بارے میں اسپیسیفکلی، کہ جنگ میں جو کافروں کا مال ہاتھ لگتا ہے وہ رسول اللہ کی مرضی، جسے چاہے دیں جس سے چاہے روک لیں، کیونکہ وہ انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیغمبر ہیں۔ تو اگر آپ انہیں دیں تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، اگر روک لیں تو ناراض۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ راضی ہوتے اس پہ جو اللہ اور ان کے رسول نے ان کو دیا، اور کہتے ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ ان قریب اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ کل کو کوئی بہتر حالات ہوئے تو چلے اس دفعہ ہمیں مال غنیمت میں کچھ حصہ نہیں ملا تو بعد میں مل جائے گا۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت لانے والے ہیں، یعنی ہماری ٹاپ پرائورٹی تو اللہ کی ذات ہے، کچھ ملے نہ ملے اللہ کی ذات تو ہے نا ہمارے پاس۔